میں ہوں آپ کا اپنا امتیاز کلوڑو آئی کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک مہلک بیماری پھیلی ہوئی ہے، کرونا۔ تو آج بھی ہم اسی کرونا کے حوالے سے ہمارے دوست محمد زماں سمرو سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا، جو چند دن پہلے کرونا میں مبتلا ہوا تھا اور کرونا کو شکست دے کر صحت یاب ہو گیا۔ شکر الحمدللہ۔ ہمارے دوست جو ہیں وہ ٹیکنیکل آدمی ہیں۔ ناظرین، محمد زماں سمرو میڈیسن کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں، ان کا تعلق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہے، تو میں آپ کو اس سے ملواتا ہوں۔ وہ کافی ساری باتیں ہمیں بتائیں گے جو ہمیں کرونا سے بچاؤ میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ کرونا کے ٹیسٹ کس قسم کے ہوتے ہیں، کون سا ٹیسٹ یا کس طرح کا ٹیسٹ صحیح رپورٹ دے سکتا ہے۔ ناظرین، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ٹیسٹ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو کرونا پازیٹو ہوا تھا اور ختم ہو گیا، تو اس حوالے سے بھی محمد زماں سمرو ہمیں کافی کچھ بتائیں گے۔ تو آئیے ملتے ہیں محمد زماں سمرو سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، زماں سمرو نوشہ سے۔ اور اس ویڈیو دیکھنے سے پہلے سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تو آج کی جو موضوع ہے میرا، وہ آج کل جو کرونا کا مرض ہے، جس کے ٹیسٹ کے بارے میں لیے ہوئے کافی سارے سوالات لوگوں کو ذہن میں آتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ریسنٹلی میں ابھی کرونا وائرس سے ہی گزرا ہوں اور کچھ ذاتی مشاہدے بھی ہیں اس میں شامل۔ تو کرونا کی تشخیص کے لیے مارکیٹ میں اس وقت جو ٹیسٹ پائے جاتے ہیں وہ پاکستان میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو PCR کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ PCR کرنے کے لیے سانس کی نالی میں موجود رطوبتوں سے سواب لیا جاتا ہے یا تھوک کا سیمپل لیا جاتا ہے۔ ایک اسٹک نما سواب آتا ہے جو ڈاکٹر یا ٹیکنیشین جو ہے نیزل میں اندر ڈال کے گھما کے وہاں سے لے کے پھر باٹل میں ڈال کے وہ بھیج دیتے ہیں اس میں لیبارٹری میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامتیں ہیں، کرونا کی علامتیں نہیں بھی ہیں، اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کرونا وائرس سے متاثر ہے یا نہیں ہے، کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے اس وقت یہ واحد ٹیسٹ ہے جو آپ کو کرونا وائرس کا بتا سکتی ہے، اور یہی کرانی چاہیے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ مجھے کرونا وائرس کی علامتیں موجود ہیں اور میرا PCR ٹیسٹ نگیٹو آیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو علامتیں ہوں اور آپ کا PCR بھی پازیٹیو آئے۔ کچھ کیسز میں کرونا وائرس جو ہے کہ ہونے کے باوجود PCR ٹیسٹ نگیٹو آ سکتا ہے، لہٰذا کرونا کی علامتوں کی صورت میں زیادہ بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ آپ خود کو مخصوص مدت کے لیے آئسولیٹ کر لیں۔ اچھا، آئسولیشن گزارنے کے بعد ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی پازیٹیو آ سکتا ہے، تو PCR ٹیسٹ زندہ یا مردہ وائرس میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس زمن میں جو تھوڑی بہت ریسرچ ہوئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئسولیشن مکمل کرنے کے بعد PCR مثبت آ رہا ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وائرس آپ کو یا دیگر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے سبب بن سکتا ہے۔ نئی گائیڈ لائنز کے تحت تو زیادہ تر لوگوں کو آئسولیشن کے وقت گزارنے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اینٹی باڈیز، دوسری ٹیسٹ ہوتی ہے اینٹی باڈیز۔ یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کی باڈی کا دفاعی نظام از خود کرونا وائرس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا جب کرونا وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کا دفاعی نظام اس وائرس سے لڑنے کے لیے اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کرونا کی اینٹی باڈی کو جانچنے کے لیے آپ کے خون کے نمونہ لیا جاتا ہے، کیونکہ کرونا کا یہ ٹیسٹ سستا ہے اور اس کا سیمپل دینا بھی آسان ہے، اسی لیے لوگ دھڑا دھڑ کرونا کے تشخیص کے لیے یہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔
اینٹی باڈیز ٹیسٹ سے یہ پتہ چلتا ہے، اگر آپ کا اینٹی باڈی ٹیسٹ مثبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرونا کا شکار ہو کر ٹھیک ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کو کرونا کی کبھی کوئی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی ہوں اور ان کا اینٹی باڈی ٹیسٹ مثبت آئے، اس کا یہی مطلب ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے کرونا لگا تھا، مگر باڈی کے دفاعی نظام نے خود اس کا مقابلہ کر لیا اور انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوئی۔ ابھی یہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگوں کا گورنمنٹ کے ٹیسٹوں پر کم ہے کہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ جو ہے پازیٹیو آئے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جا کے دھڑ جا کے یہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا، جو نگیٹو آئے وہاں سے خوش ہوتے۔ یہ ہرگز غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ اگر پی سی آر ٹیسٹ نگیٹو فالس نگیٹو بھی آ سکتا ہے۔ اگر نگیٹو آیا ہے، آپ خود کو آئسولیٹ کر لیں اور ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اگر آپ کو ذہن میں آ رہی تو آپ دوبارہ ٹیسٹ کو کرا سکتے ہیں۔ لیکن کیا حرج ہے اگر آپ آئسولیشن کر دیں، خود کو بچائیں، بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچائیں اور بچوں کو بچائیں۔ اینٹی باڈیز والا ٹیسٹ جب آپ کے جسم میں کرونا کا وائرس انفیکٹ کرے گا، اس کے ایک ہفتے بعد، نوجوانوں میں 3-4 دن کے بعد، بوڑھوں میں اور زیادہ ٹائم لیتا ہے، تو اس میں اینٹی باڈی جب اس کے بنیں گے تب جا کے وہاں سے پازیٹیو آئے گا۔ تو اینٹی باڈیز پہ ہرگز آپ ریلائی نہیں کریں کہ اس کو وہ پی سی آر پازیٹیو آیا یا نگیٹو آیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کرونا وائرس نہیں ہے۔ اگر کرونا وائرس نہیں ہے پھر بھی آپ آئسولیشن کر کے وقت گزار لیں۔ ہاں، 2 ہفتے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے، وہاں سے بھی اگر نگیٹو آتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو وائرس لگا ہی نہیں تھا، تو اس لیے آپ کو اینٹی باڈیز جسم میں بنی نہیں ہے۔ میرے نظر میں پاکستان میں اینٹی باڈی ٹیسٹ صرف ان لوگوں کو کروانا چاہیے جو کرونا سے صحت یاب ہو گئے ہوں اور اب اپنا پلازما عطا کرنا چاہتے ہوں۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ ٹیسٹ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا اور پازیٹیو آیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کرونا سے مکمل محفوظ بھی ہو گیا ہو۔ ابھی تک اس بات کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا کہ اگر آپ کا ایک دفعہ کرونا ہو گیا ہے تو کیا اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کرونا سے شفا یاب ہونے کے بعد بھی کرونا کی حفاظتی تدابیر پر من سے عمل کرتے رہیں، بلکہ ابھی تک یہ بھی نہیں ہوا ہے کہ اگر کسی کو ایک مرتبہ ہو تو دوبارہ اس کو ہونے کا چانسز ہے۔ اگر وائرس لگا بھی صحیح، وہ ہلکا ہوگا، اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ قوت مدافعت پیدا ہوگی تو دوبارہ اس کو کرونا وائرس نہیں لگے گا۔ ایک گزارش سب سے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی کرونا وائرس سے صحت یاب ہو تو ضرور اپنا پلازما عطیہ کریں، اس سے کسی انسان کی جان بچ سکتی ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک یہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔